الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے بارے میں جو پہلے اسلام میں آ گئے تھے کچھ ٹائم کے لیے اسلام کی حقانیت سے واضح ہو گئے پھر اسلام چھوڑ دیا یا جو کفار ہے وہ کیسے ہے سمن سمن مطلب ہو گیا وہ بہرے ہے بکون وہ مطلب گونگے وہ بات بھی صحیح سے نہیں کر پاتے عمیون وہ بلائنڈ ہے وہ دیکھ بھی صحیح سے نہیں پاتے فہم لا یرجعون وہ واپس نہیں لوٹیں گے اسلام کی اور یا وہ واپس نہیں لوٹیں گے اللہ تعالیٰ کے رستے کی اور ایسا کیوں ہے کیونکہ وہ اپنے کانوں کا استعمال نہیں کرتے صحیح سے اپنی آنکھوں کا استعمال نہیں کرتے صحیح سے یعنی کہ وہ اپنی آنکھوں سے اللہ کی نشانیاں دیکھتے بھی ہیں لیکن ایمان نہیں لاتے کانوں سے اللہ کا کلام سنتے ہیں لیکن غور نہیں کرتے ٹھیک ہے زبان دی اللہ تعالیٰ نے صحیح جگہوں پہ استعمال نہیں کرتے تو وہی ان کو بات بھی کرنی نہیں آتی ہے وہ بہرے بھی ہے اور وہ بلائنڈ بھی ہے وہ واپس نہیں آئیں گے فہم لا یرجعون وہ نہیں لوٹتے ہیں اس کے بعد اللہ فرماتا ہے مثال یہ بہت سمجھنی اچھے سے سمجھ نہیں آ جاتی ہے صحیح سے میں یہاں سے بول رہا ہوں لیکن سمجھنی ڈیپ اچھے سے دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے او کصیب من السماء ان کی مثال ایسی ہے کصیب من السماء جیسے آسمان سے ایک رین اسٹارم سے یہاں پہ لکھا ہے یعنی کہ مانی کصیب من السماء فیہ ظلمات یعنی کہ آسمانی برسات ہو گئی ٹھیک ہے آسمانی برسات ہو گئی آسمان سے فیہ ظلمات اس میں ڈارکنس ہے وہ رعد رعد بولتے کس کو ٹھنڈر کو بولتے ہیں اس کو بولتے ہیں کشمیر میں گگرائی ٹھیک ہے وزمل نہیں پتہ نہیں وزمل کیا ہوتا ہے گگرائی گگرائی ہاں جو آواز ہو جاتی ہے ٹھنڈرنگ وہ برق برق بولتے ہیں لائٹننگ کو ہم بولتے ہیں سبحان الذی یسبح الرعد بحمدہ پاک ہے وہ اللہ تعالیٰ یسبح الرعد بحمدہ جس کی جو تعریف ہے وہ بیان کرتی ہے ٹھنڈر یا ہے نا اس میں سورۃ الرعد بھی ہے نا اس میں یہ آیت آئی ہے والملائکۃ من خیفتی تو رعد بولتے ہیں کس کو ٹھنڈرنگ کو وہ برق بولتے ہیں کس کو لائٹننگ کو اس کو بولتے ہیں وزمل شاید لائٹننگ یعنی کہ ٹھیک ہے یجعلون اصابعہم فی آذانہم وہ ڈالتے اپنے اصابع جو ہے وہ اصبع ان کا جمع ہے اصابع بولتے ہیں فنگرز کو اصبع بولتے ہیں ایک فنگر کو اور اصابع کس کو بولتے ہیں بہت سارے فنگرز کو بولتے ہیں اصابع وہ ڈالتے اپنے اصابع فی آذانہم اپنے کانوں کے اندر من الصواعق صواعق کس کو بولتے ہیں صواعق بولتے تھنڈر کلیپس یہاں پہ لکھا ہے جب وہ گر جاتی ہے نا نیچے ایسے اس کو بولتے جب بجلی گر جاتی ہے ٹھیک ہے لائٹنگ تھنڈرنگ کے بعد جب گر جاتی ہے نا نیچے اس کو بولتے ہیں ترٹ کشمیری میں ہے نا یہ کتاب لکھی ہے ابن القیم نے کچھ السوائق وہی نا لائٹنگ سوری یہ نا یہ ترٹس کو بولتے ہیں ترٹ تھنڈر کلیپس حذر الموت موت کے خوف سے وہ اپنے انگلیوں کانوں میں کیا بھرتے ہیں انگلیاں بھرتے ہیں ہمیں یہ سننا نہیں ہے مر جائیں گے واللہ محیط بالکافرین اللہ تعالیٰ کافروں کو احاطہ کیے ہوئے انہیں انکمپاس کیے ہوئے اب اس کا مطلب کیا ہے یہ سمجھنا ہے دیکھیے تفسیر تو یہ سمجھنا اچھے سے دیکھیے یہ منافقین کا ایک دوسرا گروہ کے بارے میں بھی بیان کیا گیا ہے یہاں پہ ٹھیک ہے وہ یہ ہے کہ جن پر کبھی حق واضح ہوتا ہے اور کبھی اس کی بابت وہ شک و رائے پہ مبتلا ہو جاتے ہیں کبھی ان کو لگتا ہے کہ یہ حق ہے ہاں مان لیں گے کبھی ان کو شک ہو جاتا ہے بیچ میں ہی، چھوڑ دیتے ہیں اس چیز کو ان کے دل کیا ہوتے ہیں وہ شک میں ہوتے ہیں تردد میں ہوتے ہیں خدا ہے کہ نہیں آخرت ہے کہ نہیں شک میں ہوتا ہے ان کا دل ان کے بارے میں ایسا آ گیا ہے جو شکوک کے اندر ہوتے ہیں جو کفر کے اندر ہوتے ہیں جو نفاق کے اندر ہوتے ہیں جو ظاہر طور پہ دکھا رہے ہوتے ہیں سوسائٹی کو ہم مسلمان ہیں ہم داڑھی والے ہیں ہم پردہ کرنے والے ہیں لیکن اندر سے ایمان نہیں ہوتا اللہ پہ آخرت پہ کچھ نہیں ایمان نہیں ہوتا ہے بھروسہ نہیں ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے تو ٹھیک ہے یہاں پہ لکھا ہے کیا جب گرج چمک کے ان کے دل ڈر جاتے ہیں حتیٰ کہ خوف کے مارے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھوس لیتے ہیں لیکن ٹھیک ہے لیکن یہ تدبیریں اور یہ خوف و دہشت انہیں اللہ کی گرفت سے نہیں بچا سکے گا ٹھیک ہے کیونکہ وہ اللہ کے گھیرے سے نہیں نکل سکتے کبھی حق کی کرنیں یہاں وہی مراد ہے دیکھیں کبھی حق کی کرنیں ان پر پڑتی ہے تو حق کی طرف جھک پڑتے ہیں کبھی حق کی کرنیں پڑتی ہے ان کو لگتا ہے کہ ہاں یہ ٹھیک ہونا چاہیے یہی مان لیں گے تو وہی چاہتے ہیں ٹھیک ہے لیکن پھر جب اسلام یا مسلمانوں میں مشکلات آ جاتی ہے اسلام پہ آتی ہیں مشکلات ٹھیک ہے حملہ ہو جاتا ہے یا مذاہب کا شکار ہو جاتے ہیں مسلمان تو یہ حیران ہو جاتے اور یہ کیا کرتے کھڑے ہو جاتے اسلام چھوڑ دیتے اس ٹائم پہ
شیخ ابن کثیر وہ بولتے ہیں یہاں پہ منافقین کا وہ گروپ یہاں پہ مراد ہے، ٹھیک ہے، جو آخری دم تک تذبذب میں تھے، کبھی ان کے ساتھ کبھی ان کے ساتھ، کبھی ٹھیک ہے مجھے لگتا ہے ایمان ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ پہ، وہاں جائیں گے، نہیں نہیں یہ صحیح نہیں ہے، واپس آئیں گے، اور جو فلکچویٹ کرتے تھے تذبذب میں تھے، کبھی وہاں کبھی یہاں، ایک فرم بلیور وہ نہیں تھے، منافقین کے بارے میں آگے، ٹھیک ہے، قبول اسلام سے، اس یہاں پہ کیا لکھا ہے، وہی یہاں پہ مراد ہے، ٹھیک ہے، اس مثال سے ان کے بارے میں یہ آ گیا ہے، ٹھیک ہے، دیکھیے او کا صحیح میں نے سما، رین سٹارم آ رہی ہے آسمان سے، فی ظلمات و رات، اس میں ڈارکنیس بھی ہے اور کیا ٹھنڈنگ بھی ہے، وہ برق اور لائٹننگ بھی ہے، یہ چالون اصابعہم فی آذانہم، وہ ڈالتے ہیں اپنے انگلیوں کو اپنے کانوں کے اندر، من الصواعق حذر الموت، یعنی کہ کبھی حق اتنا واضح ہو جاتا ہے وہ اپنے کان ہی بند کر دیتے ہیں، ہمیں سننا نہیں ہے یہ سب چیزیں، حذر الموت، موت کے ڈر سے، یعنی کہ وہ بولتے ہیں ہمیں سننا نہیں ہے موت کے بارے میں، جب موت کی باتیں بیان ہو جاتی ہیں نا، وہ ڈرتے ہیں موت سے، بولتے ہیں ہمیں نہیں سننی ہے موت کی باتیں، کیونکہ جب انسان موت کی باتیں سنتا ہے تب جا کے وہ ایمان لاتا ہے نا، جو کیا جاتا ہے کہ مجھے مرنا ہے، ختم ہو جاؤں گا میں، مجھے ختم ہونا ہے، ایسا نہیں ہے کہ میں ہمیشہ کے لیے یہاں پہ آ گیا ہوں، ہے نا، کیونکہ حدیث میں آ گیا اکثر و ذکر هذه من لذات، اکثر یاد کیا کرو لذتیں ختم کرنے والا شيء، لذتیں کبھی ختم نہیں ہو جاتی ہے، انسان کو انسان ہو جاتا ہے، ڈیزائر بڑھ جاتی ہے، کبھی ختم نہیں ہو جاتی ہے، کچھ حدیث میں بھی آ گیا کہ انسان جتنا بڑا ہوتا ہے اتنی ڈیزائر بڑھ جاتی ہے، جتنا انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو ختم نہیں ہو جاتی ہے، لیکن موت ایک واحد ایک شے ہے جس سے لذت ختم ہو جاتی ہے انسان کو، کس کی، دنیا کی لذت ہے، اور وہ سوچتا ہے اپنے مقصد کے بارے میں موت کے بعد ہی، لیکن جب تذکرہ کیا جاتا ہے نا منافق کے سامنے موت کا، بولتے ہیں مجھے سننا نہیں ہے، کرو چپ مت سنا مجھے موت کے بارے میں، مجھے سننا نہیں ہے اس کے بارے میں، ایک مومن کیا کرتا ہے، وہ جب سنتا ہے موت کے بارے میں اس کی ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، وہ کرتا ہے تذکرہ موت کا، وہ کرتے تذکرہ موت کو، ڈرتے نہیں موت سے، حدیث میں ہے کہ الموت تحفۃ المؤمن، موت مومن کا تحفہ ہوتا ہے، اس کو پتہ ہوتی ہے اس کے بعد مجھے رب کے پاس اجر ملے گا اگر میں نے صحیح زندگی گزاری رب کے طریقے کے مطابق، تو یہ مسئلہ ہوتا ہے، یکاد البرق، دیکھیے اب انسان جو ہے نا، واللہ محیط بالکافرین، ان کافروں کو اللہ تعالیٰ احاطہ کیے ہوئے ہے، ان کافروں کو اللہ تعالیٰ احاطہ کیے ہوئے، یہ بولیں گے ہم بھاگ جائیں گے، ہم مر جائیں گے، ختم مسئلہ، ایسا مت ہے، جس نے کائنات بنائی ہے اس کے ہی تو کنٹرول میں سارے ہیں یہ، تو اللہ تعالیٰ احاطہ کیے ہوئے ان ساروں کو، یکاد البرق، کادا یکادو بولتے قریب ہونے کو، یکاد البرق قریب ہے کہ جو لائٹننگ ہے، یخطف ابصارہم، وہ ان کی جو بصیرت ہے، ان کی جو دیکھنے کی قوت ہے وہ چھین لے گی، یخطف چھین لے گی، ابصارہم ان کی سائٹ، کلما اضاء لهم، جب بھی ان کے لیے فلیش کرتی ہے یہ لائٹننگ، چمک رہی ہوتی ہے، مشوفی وہ چلتے ہیں اس میں، ٹھیک ہے، جب لائٹنگ آ جاتی ہے وہ چل رہے ہوتے ہیں، سب دکھ رہا ہوتا ہے، لیکن وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، جب ان پہ ڈارکنس آ جاتی ہے، وہ ظلمات میں جاتے ہیں، قاموا وہ کھڑا ہو جاتے ہیں، اس کے بعد اب کو بعد میں آپ کو تفصیل کیا بولتے ہیں اس کے بارے میں، لیکن اب دیکھیے آگے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، لَذَهَبَ وہ لے لیتا، وہ ضرور لے لیتا، بسمعہم ان کی جو سماعت ہے، وہ ابصارہم ان کی جو سائٹ ہے، ان کی جو بصیرت ہے وہ لے لیتا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز پہ قادر ہے، جو چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے، اب دیکھیے یہاں مسئلہ کیا ہے، یہاں پہ ہے نا، یہاں پہ وہی مراد ہے، وہی گروپ منافقوں کا، کہ جب مسلمانوں میں، جب ان کو جب حق کی کرنی پڑ جاتی ہے، وہ چل رہے ہوتے ہیں اس راستے کے اوپر اسلام پہ، ٹھیک ہے، ابھی ابھی اچھا اچھا فیل ہو رہا ہے اسلام پہ چلیں، اس کو بولتے ہیں نا وہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کڑوا کڑوا تھو تھو، میٹھا لگ رہا ہے مان لیں گے چلو ٹھیک ہے، اب مشکلات آ رہی ہے اسلام کے راستے کے اندر، چھوڑ دیں گے اسلام کو ہی، اس ٹائم پہ قام کھڑا ہو جائیں گے، چھوڑ دیں گے اسلام کو ہی، یعنی کہ مشکلات کے ٹائم پہ جب انسان کو ڈاؤٹس آ رہے ہوں گے، جب انسان کو اسلام کو آزمائش آتی ہوں گی، مسلمان کو تنگیاں ہوتی ہوگی، اس ٹائم پہ اپنے دین پہ فرم رہنا، اسی کو تو بولتے ہیں ایمان، ورنہ منافق بھی تذبذب میں ہوتا ہے، لا الہ الا ولا الہ الا، نہ وہاں کا ہوتا ہے نہ یہاں کا ہوتا ہے، نہ کافر ہی ہوتا ہے نہ مسلمان ہی ہوتا ہے، بیچ میں ہوتا ہے، کبھی ان کے ساتھ کبھی ان کے ساتھ، فرم نہیں ہوتا ہے، پلیز یہ بولتا ہے یہ بھی ٹھیک ہے ایک حساب سے، ہندو بھی ٹھیک ہے، سارے مذہب ٹھیک ہے، ایسے بولتے ہیں نا کچھ لوگ، وہ منافق ہوتے ہیں، وہ مسلمان نہیں، وہ کافر ہوتے ہیں، وہ کافر ہوتے ہیں، جو بولے گا نا ایک کافر ٹھیک ہے، خود کافر ہوتا ہے، جو کفر کو کفر نہیں مانتا ہے وہ خود کافر ہوتا ہے، کلمہ سٹارٹ ہی کیوں ہوتا ہے لا الہ سے، پہلے کفر پہ طاغوت کرنا ہے، اللہ کے سوا جس کی عبادت کی جاتی ہے وہ طاغوت ہے، اس کو کفر کرنا ہے، اس کے بعد ہے الا اللہ، سٹارٹ ہی ہوتا ہے نفی سے کلمہ، پھر اس بات کرنا ہے،
اس کی مثال دیکھیے کیسی ہوتی ہے. بولتے ہیں نا، لا کے لسس پنس دلس پھش اتی وسی اللہ. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر میں نالی میں ڈوب گیا ہوں، پہلے مجھے غسل کرنا ہے کہ پہلے مجھے سینٹ لگانی ہے، خود کو اتر لگانی ہے، پہلے مجھے نہانا ہے. تو وہی مسئلہ ہوتا ہے. کوئی اگر شرک میں اس کو شرک سے باہر نکلنا ہے، پھر وہ توحید کی عظمت سمجھ پائے گا. کیونکہ دیکھیے آپ کو مثال سمجھنی چاہیے. دیکھیے جیسے نا ہندو میں کینسرٹ ہوتا ہے نا. دیکھیے ہندو کے دو ٹائپس ہوتے ہیں. ایک تو ہے وہ ہندو، ویسے سارے ہندو اصلی پولیتھیس نہیں ہوتے، وہ ہینوتھیس ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ ہینوتھیسٹ. ہینوتھیس کا مطلب ہوتا ہے ایک کو ماننا، ایک بھگوان، ایک خدا پرماتما، ایشور بولیں گے، پرماتما بولیں گے، سپریم بینگ بولیں گے، ٹرانسینڈنٹ بینگ بولیں گے. اس کو بولتے ہیں وہ یہی ایشور. لیکن وہ بولتے ہیں جو چھوٹے چھوٹے بھگوان ہیں ان کو بھی طاقت ہے، وہ اس نے دی ہے، ایشور نہیں، پرماتما نے. ان کو بولتے ہیں ہینوتھیسٹ. وہ پولیتھیسٹ نہیں ہے، ہینوتھیسٹ. وہ بھی پولیتھیسٹ ہی ہوتے ہیں، لیکن وہ ساتھ میں ایک کو مانتے ہیں. اسلام کیوں ایسا؟ اسلام ہے مونوتھیسٹ، پیور مونوتھیسٹ ریلیجن. وہ کیا بولتا ہے؟ پہلے کر رہے ہیں ساروں کو انکار، کوئی بھی ہے ہی نہیں قوت، کچھ بھی نہیں ہے، کوئی اتھارٹی ہے ہی نہیں، سپریم بینگ کوئی بھی نہیں، صرف ایک ہے الا اللہ. کوئی بھی بات کے لائق ہے ہی نہیں، صرف کون ہے؟ اکیلا ایک معبود برحق ہے. تو اس لیے ہوتا ہے کلمہ سٹارٹ کیسے؟ لا سے. تمام تھیولوجیز، تمام مذہبوں کا رد پہلے ہی ہوتا ہے لا الہ الا اللہ. اس لیے کلمہ ایسے ہے. اس کے بعد اچھا، اس میں یہاں پہ لکھا ہے ایک چیز جو نہیں، یہاں پہ جو اللہ ذهب بسمعهم وابصارهم، جو اللہ تعالیٰ ہے وہ ان کی جو کانوں اور بہنوں کو، کانوں اور آنکھوں کو بیکار کر دیتا، چھین لیتا ان کے کیا، ہیئرنگ اور سائٹ ان کی. یہاں پہ اس نے کیا لکھا ہے اس کے بارے میں؟ جو نہیں، اس میں امر کی تنبیہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ اپنی دی ہوئی صلاحیتوں کو سلب کر سکتا ہے. اور وہ چاہے گا نا بندے کو کیا بنا سکتا ہے؟ اندھا. چاہے گا تو بندے کو کیا بنا سکتا ہے؟ بہرا. اس لیے انسانوں کو اللہ کی اطاعت ہی کرنی چاہیے نا ہمیشہ، کیونکہ اس کی نعمتیں صلاحیتیں اس نے دی یہ سب انسان کو. ٹھیک ہے. اور انسان کو ہمیشہ اللہ کے موقع کا ڈر ہونا چاہیے کہ مجھے رب پکڑ کر سکتا ہے. وہ بے خوف کبھی نہیں ہونا چاہیے ایک مومن. ٹھیک ہے. کبھی بھی انسان بے خوف نہیں ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے. اس کے بعد اصلی والی آیت، یہ قرآن کا پہلا حکم ہے جو ہمیں کہا گیا ہے. یہ قرآن کا پہلا حکم ہے. دیکھیے، یا ایوہ الناس، اے لوگو، یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو تم عبادت کرو اپنے رب کی. کیوں کرنی ہے عبادت اپنے رب کی؟ کیونکہ الذی خلقکم، جس ذات نے تمہیں پیدا کیا ہے تو وہی ذات عبادت کے مستحق ہونی چاہیے. والذین من قبلکم، تم صرف نہیں، جو تم سے پہلے جتنے بھی لوگ آئے تھے ان کو بھی اسی رب نے پیدا کیا ہے، تو اسی کی عبادت کرو. لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی گزار بن سکو، تاکہ تم پرہیزگار بن سکو، تاکہ یہی تمہارا بچاؤ ہے. لعلکم تتقون، یہی تمہارا بچاؤ ہے، یا تاکہ تم تقوی والے بن سکو، تم اچھی زندگی گزار سکو، تقوی والی زندگی. اس کے بعد اب اللہ تعالیٰ کون ہے؟ الذی جعل لکم الارض، جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو، فراشن، ریسٹنگ پلیس، فرش بنا دیا جہاں پہ تم ریسٹ کرتے ہو. والسماء بناء، جس نے بنایا تمہارے لیے آسمان کو چھت، کینو بھی بنایا، چھت بنایا. وانزلنا من السماء ماء، اس نے نازل کیا آسمان سے پانی کو. فاخرج به، اس نے نکالا اسی پانی کے ذریعے سے، من الثمرات، میووں سے، رزقا لکم، تمہارا رزق. فلا تجعلوا، اب جس نے یہ پانی نازل کیا پھر اس کے ذریعے سے رزق اگ جاتا ہے نا. دیکھیے اگر پانی میں نہ گر جائے گا ہی تو نہیں ہو جائے گا فوٹو سنتھسس. اگر نہیں ہو جائے گا فوٹو سنتھسس تو نہیں کھا پائیں گے ہربیورس پلانٹس کو. کیونکہ 10%، دیکھیے جو نا سن، وہ دیتا ہے اپنی ساری انرجی. 10% انرجی ہوتی ہے ٹرانسفر، پھر آگے چل کے پلانٹس سے ہوتی ہے 10% انرجی. اس کو لیڈ بینک کا لا پڑ ہے، 10% لا. اس حساب سے چلتی ہے، 10% انرجی چلتی ہے آگے آگے. 90% ہوتی ہے لوز ان دا فارم آف ہیٹ، ان دا فارم آف میٹابولک ایکٹیویٹیز کے لیے ہوتی ہے استعمال، ریسپریشن، ڈائجیشن کے لیے. تو اگر مطلب بارش گرے گی، نہیں ہو جائے گی ویجیٹیشن. اگر نہیں ہو جائے گی ویجیٹیشن، فروٹس یا پلانٹس یا ٹریز نہیں ہو جائیں گے تو لائف نہیں بچے گی، کچھ بھی نہیں بچے گی. تو ساری لائف ڈپینڈ ہو جاتی ہے کسی پانی پہ جو اللہ تعالیٰ آسمان سے نازل کرتا ہے، جو واٹر سائیکل بن گیا ہے. اور واٹر سائیکل کیسے بن گیا ہے؟ جب دنیا میں پانی آ گیا. دنیا میں پانی کہاں سے آ گیا؟ اس کے بارے میں بہت ساری تھیریز ہیں. ایک تھیری ہے کہ جو نا آئس میٹیور زمین میں گھس گئے اور اس کو وہ میلٹ ہو گئے. ٹھیک ہے. یہ ہے ایک تھیری.
تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں کہ اللہ تعالیٰ نے پانی کو نازل کر دیا ایک ڈیفینیٹ پروپورشن میں. جو سائنٹیفک انٹرپریٹیشن کرتے ہیں وہ یہی بولتے ہیں کہ وہاں پہ لفظ آ گیا نازل کرنا، ڈسینڈ کرنا، یعنی کہ اتار دینا آسمان سے ڈیفینیٹ پروپورشن میں پانی. مراد ہے وہی آئس میٹیورس، اگر سائنٹیفک انٹرپریٹیشن لیں گے. تو اگر اللہ تعالیٰ پانی بند کر دے گا کچھ نہیں بچے گا. جب پلانٹس سے بچیں گے اینیملس ہربیورس نہیں بچیں گے. جب وہ نہیں بچیں گے کارنیورس نہیں بچیں گے. جب وہ نہیں بچیں گے ہوتا ہے نا وہ پرائمری پروڈیوسرس، پھر پرائمری کنزیومرز، سیکنڈری کنزیومرز، ٹیرشری کنزیومرز. کچھ بچے گا ہی نہیں، سارا ختم ہو جائے گا. کچھ بچے گا ہی نہیں، یہ سوچ رہے ہیں. تو اگر اسی رب نے یہ پانی بارش گرائی ہے آسمان سے، تو کون ذات ہونی چاہیے عبادت کے مستحق؟ کون ذات ہونی چاہیے عبادت کے لائق؟ وہی ذات. تو اس لیے ہم بولتے ہیں کیا، لا الہ الا اللہ، کوئی بھی نہیں ہے عبادت کے مستحق صرف اللہ کے. اب وہ کیوں ہے اللہ، وہ کیوں ہے عبادت کے لائق؟ کیونکہ وہ خالق ہے. وہ رب هو المعبود، جو رب ہوگا نا، جو خالق مالک مدبر ہوگا، وہی معبود ہونا چاہیے، اسی کی خالص عبادت کرنی کی جانی چاہیے. تو وہ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فلا تجعلوا للہ اندادا، تم مت بناؤ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی کیا، انداد بولتے ہیں رائولز کو، برابر، ہم پلہ، اکویلنٹ. اللہ کے اکویلنٹ تم کسی کو مت بناؤ. تم کسی کو بھی اللہ کے اکویلنٹ مت بناؤ، نہ یونیورس کو، نہ نیچر کو، نہ نیچرل فنومیناز کو، نہ انسانوں کو، نہ کسی بھی چیز کو. تم اللہ کے برابر قرار، برابر جیسا بناؤ تم اس کو. ٹھیک ہے. انداد جو ہے نا، یہ نت کی جمع ہے. نت بولتے ہیں مثیل کو، مطلب اکویلنٹ اس کو بولتے ہیں انگلش میں. وہ انتم تعلمون، اور تم جانتے بھی ہو، تمہیں علم بھی ہے کہ تمہارا خالق اللہ ہے. اس کے باوجود تم ایسا نہ کرو کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ نت بناؤ، اس جیسے باقیوں کو بناؤ گے. تم سجدہ کرتے ہو غیر اللہ کے سامنے، جو کہ خالص اللہ کے لیے کرنا ہے. تو تم نت بنا رہے ہو غیر اللہ کو، اللہ کے برابر قرار دے رہے ہو تم، کیونکہ خالص اللہ تعالیٰ ہی عبادت کے مستحق ہے، یہاں پہ مراد ہے. ٹھیک ہے. اس لیے یہاں پہ یہ لکھا، اس میں ہم زیادہ نہیں پڑھیں گے. یہ تو پتہ ہی ہے، باقی ساری چیزیں ہم جائیں گے نیچے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اگر تم شک میں ہو، مما نزلنا، جو کچھ ہم نے نازل کر دیا ہے، علی عبدنا، اپنے بندے کے اوپر، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہمارے بندے ہیں. ٹھیک ہے. علی فأتوا بسورۃ من مثلہ، اگر تمہیں شک ہے قرآن اللہ کی کتاب ہے کہ نہیں، جو اللہ نے اپنے بندے پہ نازل کی ہے، تو پھر تم لاؤ ایسی کتاب، تم ایسی مثال لاؤ کوئی کتاب. فأتوا بسورۃ من مثلی، تم ایسی ایک ہی صورت لاؤ، ایک ہی چیپٹر تم ایسا لاؤ اس جیسا، قرآن جیسا، جو تمہیں اتنا تمہاری فطرت کو مخاطب کرے گا. ٹھیک ہے. وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، تم پکارو اپنے شہداء کو، اپنے ہیلپرز کو، جو تمہیں مدد کریں گے اس چیز میں. تم ساروں کو جمع کرو، جتنے بھی تمہارے فلاسفرز ہوں گے، لنگوسٹکس ہوں گے، سوری یہ نہیں جو بھی ہوں گے، لینگویج جاننے والے جو ہوں گے، اللہ کے سوا من دون اللہ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو اپنے دعوے کے اندر. اگر تم سچے ہو اس دعوے میں کہ اللہ کی کتاب قرآن نہیں ہے، تو تم لاؤ اس جیسی کتاب. اس کو بولتے ہیں فالسیفیکیشن ٹیسٹ. کیا بولتے ہیں؟ قرآن بولتا ہے کہ پروو می رانگ، تو مجھے رانگ پروو کرو. قرآن یہی بولتے ہیں، اس کو بولتے ہیں فالسیفیکیشن ٹیسٹ. دیکھیں، اگر ہمیں کوئی بولے گا قرآن اللہ کی کتاب کیسے ہے، ہم بول سکتے ہیں بہت ساری چیزوں سے، دلائل سے. پہلی بات جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات ہے، اس کو بولتے ہیں فطرت، جو میں ہزار بار بولتا ہوں. فطرت کس کو بولتے ہیں آپ کو پتہ ہی ہے. ایک نیچرل بلیف ہوتا ہے انسان کے اندر، جب بھی وہ قرآن پڑھتا ہے یا سنتا ہے قرآن کی تعلیمات، یہ آخرت، مرنے کے بعد زندہ ہونا، اللہ تعالیٰ کا تصور، یہ ہماری فطرت میں ہی پیوست ہے. جب سے ہم پیدا ہو گئے ہمارے اندر ہی ڈال دیا، ہر ایک انسان میں، خالی ہمارے اندر نہیں، ہر ایک انسان میں یہ ہوتی ہے اندر سے. کیا یہ اس کو بولتے ہیں انٹیویشن. انٹیویشن میں لاجک چلتا نہیں ہے، لاجک کے بنا ہی آپ کو نیچرل انٹینس فیلنگ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں، آخرت کے بارے میں. اور یہ کراس کلچرل ہوتا ہے، کسی کلچر پہ بیسڈ یہ نہیں ہے. یہ جو ہوتا ہے، یہ کراس کلچرل ہے، یہ بالکل نیچرل ہے، یہ انٹیوٹیو ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے اس میں، یہ ہوتا ہے کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے اسی فطرت کے اوپر. فابواہ یمجسانہ او یہودانہ او ینصرانہ، اس کی فیملی کا اثر پڑتا ہے اس کو، اس کے جو سوسائٹی کا اثر پڑتا ہے اس کو، بن جاتا ہے کیا، یہودی، عیسائی، زورسٹرین، ہندو، ایسے بن جاتا ہے. کوئی بولتا ہے نا میری غلطی کیا ہے، میں ہو گیا مسلم. کوئی بولتا ہے کہ اللہ نے مجھے بنایا ایتھیسٹ، تو میری غلطی کیا تھی. اللہ نے مجھے بنایا ہندو، میری غلطی کیا تھی، میں ہندو گھر میں پیدا ہو گیا.
تو तुम मुसलमान घर में पैदा हो गए, ऐसे बोलता है ना कोई, कि सही बात नहीं है, देखिए क्यों। कोई बोलेगा ऐसी बात, कोई बोलेगा, किसको बोलेगा तुम क्यों चोर बन गए, बोलेगा मेरा बाप भी चोर था ना इसलिए मैं चोर बन गया। इसकी मिसाल ऐसी है, जो बोलता है मैं हिंदू रहने पैदा हो गया, मैं इसलिए हिंदू रहना चाहता हूँ। मैं एथीस्ट पैदा हो गया इसलिए मैं एथीस्ट रहना चाहता हूँ। किसको बोलेंगे तुम डाका क्यों डालते हो, बोलेगा मेरा बाप भी डाका डालता है इसलिए मैं डाका डालता हूँ। तो तुम्हें दिमाग नहीं है डाका डालना गलत है। वैसी मिसाल उसकी है, जो बोलता है मेरा बाप हिंदू था इसमें हिंदू, तो तुम्हारा दिमाग नहीं है। तुम्हें क्या बुतों की बात करनी है, पत्थरों की बात करनी है, अल्लाह की बात करनी है जिसने पैदा किया है। सीधी सी बात है ना। तो उसकी मिसाल ऐसी होती है। और देखिए पहली बात यहाँ पे ये है कि कुरान जो है, अल्लाह ताला फरमाता है कुरान में बहुत जगह पे, कुल्ल इन इज्तमाअत इंस वल जिन्नु अला अन यअतू बिमिस्लि हाज़ल कुरान। आप फरमा दीजिए या रसूल, अगर तमाम जिन और इंसान जमा हो जाएंगे कि वो ऐसा कुरान लाएंगे, वो ऐसा कुरान हरगिज़ भी नहीं ला सकते। अब पहले था ना दलील यही थी। दूसरा जो प्रूफ है कुरान के जो अल्लाह की किताब होने का, वो है क्या, इसकी प्रिजर्वेशन होना। जो एक बुक है प्रिजर्व रह गई। इन्ना इन्ना अनजल, ये ना ये, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अल्लाह ताला फरमाता है बेशक हमने नाजिल किया इस जिक्र को, इस रिमाइंडर को, और हम इसकी हिफाजत करेंगे। अल्लाह ताला ने जो कुतुब साबिक़ा थी ना, पुरानी किताबें जो थी, तो उनकी जिम्मेदारी आदरा ने नहीं ली थी प्रिजर्वेशन की, लेकिन इसकी जिम्मेदारी आदरा ने खुद ली थी। अब आदरा ने इसकी जिम्मेदारी खुद ली थी, लेकिन वो लोगों ने किया ना प्रिजर्व, सहाबा ने किया, उसके बाद ताबीन, तबा ताबीन ने प्रिजर्व किया उसको। तो अल्लाह ताला ने उनके ज़रिए से काम लिया दीन का। लेकिन रब ने ये वादा लिया था, कुरान में कहा था कि वो इस बुक को प्रिजर्व करेगा। तो इस लिहाज से जो तोरा है, जो बाकी किताबें, वो अल्टर हो गई, में चेंज आ गई। और जो कुरान का लिंग्विस्टिक मेडिकल है, वो आप नहीं समझ सकते जब तक आप अरबी ज़बान नहीं जानेंगे। ठीक है, लिंग्विस्टिक मेडिकल जो कुरान का है, जो कुरान की लैंग्वेज है, वो अनमैच्ड लैंग्वेज है। इस लैंग्वेज को अरब नहीं जानते थे। अरब जो थे वो मास्टर्स थे पोइट्री के अंदर, वो फसी और बलीग थे, वो एलिक्वेंट थे अपनी स्पीच के अंदर, वो फ्लुएंट थे। लेकिन जब उन्हें कुरान सुना वो आजिज हो गए ऐसा कलाम लाने से। देखिए आप देखिए यहाँ पे ही आप देखिए, मतलब जो है ना, इसको बोलते क्या, फसाहत और बलागत बोलते हैं एक चीज़। फसाहत और बलागत, जो फ्लुएंस और एलिक्वेंसी होती है, वो कुरान जैसी है, वो अनमैच्ड है, कोई इसको इमिटेट नहीं कर सकता है। जो इसमें स्ट्रक्चर बयान किया गया है वर्सेस का, या जो अरबिक स्ट्रक्चर जो यहाँ पे है, जो रिदम यहाँ पे है, जो प्रेसिशन यहाँ पे है, शॉर्ट में कहा गया है, जो डेप्थ इनके अंदर है। तो वर्ड्स के जो डेप्थ है, जो बराबर वो वर्ड इस्तेमाल किए गए जो वहाँ पे डिजर्व करते थे इस्तेमाल करना, वो वर्ड इस्तेमाल किए गए। तो ये अनमैच्ड है, कोई इसको मैच नहीं कर सकता है ना। कितनी कितनी बार, एक था ना, एक एक काफिर था, उसने ऐसे बनाए थे अपने सूर्य। उसने कहा था ऐसे, अल्फील मलफील वमा अदराक मलफील, उसने ऐसे बनाए थे सूर्य। लेकिन वो नहीं कर सका कुरान को चैलेंज, कोई भी नहीं कर सका, क्योंकि थी कुरान की जो लिंग्विस्टिक मेरिकल है, कोई इसको चैलेंज नहीं कर सकता है। जो अरब के जो पोइट्स थे, वो तक आज रखे इस कलाम से, जब उन्हें कलाम सुना। ऐसी सी बात है, जो कुरान है ये अल्लाह का कलाम है, ये मखलूक का कलाम नहीं है। तो कैसे मखलूक करेगी उस कलाम को इमिटेट जो क्रिएटर का के वर्ड से, कैसे कर सकती है क्रिएशन क्रिएटर के वर्ड्स को इमिटेट, ये इम्पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है। एक और बात, कुरान कैसे अल्लाह की किताब हम तस्वर बोल सकते हैं, वो क्या, जिसमें फैक्चुअल एक्यूरेसी है। चाहे साइंटिफिक फैक्ट्स हम देखेंगे, एम्ब्रियोलॉजी के बारे में जो है, जो माउंटेन्स है स्टेबलाइजर्स के बारे में है, वो माउंटेन्स स्पेक्स के बारे में है। सर मैंने अपने उस्ताद से बोला जो कुरान में मिस्टर जो लोथरा है, ये क्या, इसका कलाम लाओ, ये इसका। हम्म? हाँ, वही ना, देखिए कुरान में जो एम्ब्रियोलॉजी के बारे में आ गया है, जो जियोलॉजी के बारे में आ गया है, जो बैरियर बिटवीन सॉल्ट वाटर फ्रेश वाटर के बारे में आ गया है, जो बाकी मेरिकल्स है, हज़ारों हैं, बहुत सारे हैं। जैसे कुरान ने इस्तेमाल किया हनी बी के लिए, वअवहैना इलन वअवहा रब्बुका इलन नहलति, आपके रब ने वही की हनी बी को। वही मतलब हो गया इलाम सिर, खबर देना चुपके चुपके किसी को, उसको बोलते हैं वही, रेवलेशन। तो वहाँ मुराद है वही से इल्हाम, कभी वही होती है बेमाने इल्हाम इस्तेमाल। तो अल्लाह ताला ने इल्हाम कर दिया, दिल में बात डाल दी हनी बी को, कि वो बनाएंगी अपने घरों कहाँ पे, यहाँ पे ना माउंटेन्स में। लेकिन वहां पे आ गया यखरुजु मिन बुतूनी हा शराब, उसकी पेट से निकलता है, उसके एब्डोमेन से निकलता है एक शराब, हनी, बताइए ना। लेकिन वहां पे आ गया यखरुजु मिन बुतूनी हा, क्या आ गया हा, जैसे आप जानते हैं अरबी जानने वाले, हा का मतलब क्या होता है, हर, ना कि हिज।
تو اللہ نے وہاں پہ کیا استعمال پروناؤن کون سا، فیمینائن کا، کیونکہ صرف اور صرف جو فیمیل ہنی بی ہوتی ہے وہ بناتی ہے شہد، وہ کرتی ہے کلیکٹ نیکٹر. جو باقی ڈرونز ہوتے ہیں وہ گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں، گھر میں کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ اپنے پنکھوں کو ایسے ایسے کر رہے ہوتے ہیں، وینٹیلیشن کر رہے ہوتے ہیں وہ. پتہ ہے نا سولچی یہ سب چیزیں جو ہے اس میں نا ایپیکلچر میں پڑھتے ہیں کہ کیا وہ اپنے جو فنگس ہوتے ہیں وہ اس کو ایسے ایسے کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں وینٹیلیشن اس کو نا، شہد کو ٹھنڈا کر رہے ہوتے ہیں وہ. تو گھر میں ہی ہوتے ہیں کون، وہ کام وام کچھ نہیں کرتے، وہ نیٹر بھی کلیکٹ نہیں کرتے، شہد بھی نہیں بناتے. ڈرونز کو بولتے ڈرونز، اسٹرائل جو ہوتے ہیں. لیکن جو فیمیلز ہوتی ہے وہ جاتی ہے کام کرنے کے لیے، وہی بناتی ہے شہد بھی. تو اللہ تعالیٰ نے کیا استعمال کیا تھا وہاں پہ، یخرج من بطونها شراب. ہاں کیوں استعمال کیا تھا نے؟ دیکھیے اس زمانے میں کوئی ڈفرینس نہیں بول پاتا میل ہنی بی اور فیمیل ہنی بی کے بارے میں. اگر میں دکھاؤں نا کو فوٹو میں یہ میل ہنی بی میرے ہاتھ میں، یہ فیمیل ہنی بی ہے، آپ کوئی فرق دکھے گا ہی نہیں. آپ بولیں گے بالکل دونوں سیم ہے. ہاں بس کوئی تھوڑی لمبی سی ہوتی ہے، وہاں فرق دکھ جاتا ہے. لیکن جو ڈرونز ہوتے ہیں اور جو فیمیل ورکر بیز ہوتی ہے ان میں آپ کو دکھاؤں گا دونوں، لیجیے آپ بتائیے کون ہے میل کون ہے فیمیل، آپ کچھ نہیں بول پائیں گے. دونوں بالکل سیم لگتے ہیں. یہ اس زمانے میں جو انٹومولوجسٹ ہوتے ہیں، جو انٹومولوجسٹ ہوتے ہیں جو اسٹڈی آف انسیکٹ کرتے ہیں، جو جان رہے ہوتے ہیں، وہ بول پاتے ہیں ڈفرینس اس کے بارے میں. بہت مائنور ڈفرینس ہوتی ہے، تھوڑی بہت کلر ڈفرینس ہوتی ہے، وہ سب چیزیں ہوتی ہے. تو اس زمانے میں کہا تھا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یخرج من بطونہا شراب، جب کوئی ایسی ٹیکنالوجی نہیں تھی کہ ہم دیکھ پاتے ڈفرینس بٹوین میل اینڈ فیمیل ہنی بی. تو یہ بھی ہے میریکل قرآن کا. ایسی ہزاروں میں میریکلس ہے سائنٹیفک میریکلس قرآن میں. ٹھیک ہے یہ ہو گیا ایسے. اس سے بھی ہم کر پاتے ہیں ثابت قرآن جو ہے وہ اللہ کی کتاب ہے سائنٹیفک جو ہے اس سے بھی. اور جو یہاں پہ سب سے امپورٹنٹ بات یہ سمجھیے آپ، قرآن میں جو کنسسٹنسی ہے وداؤٹ کانٹرڈکشن. دیکھیے قرآن نازل ہو گیا 23 سال تک ہے نا آسن پہ. اگر کوئی بدبخت بولے گا کہ یہ خود بنایا تھا آسن نے قرآن، تو پتہ کیا ہو جاتا. جیسے ہم جانتے ہیں ہسٹری کے تھرو آسن کے ساتھ جو دور آگے، کبھی کفار نے تکلیفیں پہنچائی، کبھی ہجرت کی، کبھی وہ وہاں تھے یہاں تھے. تو ہوتا ہے نا انسان کو موڈ چینج سرکمسٹینسز سے، کبھی ایسا بن جاتا ہے ویسا بن جاتا ہے، پرسنالٹی چینج ہو جاتی ہے. تو بعد بھی ہو جاتی ہے چینج. انسان جو ہر کتاب کو لکھتا ہے نا لمبے عرصے تک، اس کے آئیڈیاز ایوالو ہو جاتے ہیں، وہ نیا نیا چیزیں لکھتا ہے، پرانے کو ریفیوٹ کرتا ہے، بولتا ہے غلطی ہو گئی تھی پچھلی بار جو کہا تھا وہ صحیح نہیں تھا. لیکن قرآن میں کیا کنسسٹنٹ میسج ہے. حالانکہ قرآن 23 سال تک نازل ہو گیا، تو اس میں کنسسٹنسی کیسے ہے وداؤٹ کانٹرڈکشنس، یہ سوال بھی یہاں پہ پیدا ہو جاتا ہے. یا جو نیومریکل میریکلز ہے نا، دن اور رات جو ہے وہ برابر کہے گئے کیا، سیم دن. میں بتاؤں گا آپ ابھی ایک منٹ. تو یہ ہو گیا یہ چیز ہاں. اور سب سے امپورٹنٹ بات جو قرآن ہے یہ گائیڈنس ہے تمام ہیومینٹی کے لیے. چاہے جسٹس کے بارے میں دیکھیں گے، morality کے بارے میں دیکھیں گے، اسپرچویلٹی کے بارے میں دیکھیں گے، رائٹس کے بارے میں دیکھیں گے. تو میں کو اگر میں سوال کروں گا میں کون ہوں، میں کیوں یہاں پہ آ گیا ہوں، مرنے کے بعد کیا ہو جائے گا، یہ بیسک سوال جو ہوتے ہیں ان کے جواب کون دے گا ہمیں قرآن کے بغیر؟ کہاں سے جواب آ سکتے ہیں؟ ریشنلٹی ہمیں کہاں سے آ گئی، عقل جو میرے اندر ہے وہ مجھے کہاں سے آ گئی، کانشیسنیس جو شعور میرے پاس ہے وہ مجھے کس نے دیا ہے؟ سوال کے جواب کہاں سے آ جائیں گے؟ قرآن سے سیدھی سی بات ہے، کوئی جواب آئے گا ہی نہیں کہیں سے بھی نہیں. سائنس سے بھی جواب نہیں آ جائے گا اس چیز کا کہ میرے پاس عقل و شعور کیسے آ کے میٹر سے، جس کے پاس عقل و شعور ہے ہی نہیں. تو یہ سب دلائل جو ہے یہ سمجھا دے کہ قرآن جو کلچرلی لاکڈ نہیں ہے. کسی کلچر پہ بیس ہے، کسی عرب انسان نے کہا تھا تو سب مان رہے، ایسی بات نہیں. یہ بالکل ڈیوائن میسج ہے جو پروو ہو جاتی ہے فلوسافکلی، ٹھیک ہے، سائیکولوجیکلی، سائنٹیفکلی، لنگوسٹکلی، ہر حساب سے قرآن جو ہوتی ہے پروو کہ اللہ کی کتاب ہے. سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ کہ قرآن کرتی ہے ایڈریس انسان کے انیٹ نیچر کو، جس کو بولتے ہیں فطرہ. ٹھیک ہے. تو جو قرآن کی جو قرآن کلیم کرتا ہے ڈیوائن، ڈیوائن جو ہے آتھرشپ، کہ قرآن جو ہے اللہ کی کتاب ہے، یہ ایسے نہیں کہا گیا ہے. پیچھے اس کی ریزننگ ہے، وہ کیا ہے؟ پرزروڈ قرآن ہے وداؤٹ چینج. اس میں انمیچ ہے لنگوسٹکلی. ٹھیک ہے. عرب آج سے ایسا کلام لانے سے، یا جو ہے اس میں جو فیکچوئل کنسسٹنسی ہے ود ڈسکوریز جو آج پوری ہو رہی ہے، سائنٹیفک ڈسکوریز، کوئی کانٹرڈکشن قرآن میں نہیں ہے. پتہ ہے کانٹرڈکشن کہیں پہ ایک بات لکھی ہوگی اس کو الٹا لکھا ہوگا، ایسا بھی نہیں ہے کوئی. اچھا ٹرانسفارم کرتا ہے قرآن لائفس کو، سوسائٹیز کو، اور تمام کے لیے گائیڈنس ہے، ہدایت ہے، ایڈریس کرتی ہے فطرت کو. تو یہ سارے دلائل جو ہے یہ کہتے ہیں ثابت جو قرآن ہے وہ اللہ کی کتاب ہے. جو نا وہ میریکلس، لٹرل نیومیریکل میریکلس، دیکھیے وہ کیا ہے. نیومیریکل میریکلس جو ہے دیکھیے، فار ایگزامپل جو قرآن ہے اس میں آ گیا سیم جو نا ڈیز آ گئے 365 بار جو نا
लफ्ज़ यौम है ना, यौम हो गया डे, वो कुरान में आ गया है 365 टाइम्स, बराबर जितने साल में दिन होते हैं। कुरान में आ गया मंथ का लफ्ज़, जो शहर है ना, शहर, वो आ गया कुरान में 12 बार। मंथ कितने होते हैं? 12। अब अंदाज़ा करें ना ये कैसे हो गया ये चीज़, यहाँ पे अकल दंग रह जाती है। आप चेक भी कर सकते हैं ये सब चीज़ें ना, उससे अल कुरान ऐप से आप लिखेंगे वहाँ पे शहर बराबर आ जाएगा। ये सोचिए ना, ये सोचना है कैसे, अगर हम बोलेंगे कुरान किसी इंसान ने लिखी किताब है, तो कैसे इसमें ये सब ऑर्डर आ गई, न्यूमेरिकल मेरिकल ये सारी चीज़ें। फॉर एग्जाम्पल कुरान में डेज का लफ्ज़, डे का लफ्ज़ आ गया 365 टाइम्स, यौम का लफ्ज़। डेज का लफ्ज़ आ गया 30 टाइम्स, जितने होते हैं मंथ में डे। अच्छा, प्लांट का लफ्ज़ कुरान में 26 टाइम्स पे आ गया है, और ट्री का लफ्ज़ 26 टाइम्स पे आ गया है, बराबर, प्लांट और ट्री का लफ्ज़। पैराडाइज है ना, जन्नत, जन्नत का लफ्ज़ 77 टाइम्स आ गया, 77 टाइम्स। और जो हेल है, जहन्नम, उसका लफ्ज़ भी आ गया 77 टाइम्स। इतना कैसे ऑर्डर बराबर है कुरान का, आप सोचिए। और जब कुरान लिखी गई है इतने अरसे तक, 23 ईयर्स तक कुरान रिवील हो गया, तो ये कहते साबित ये अल्लाह की तरफ से किताब है। अच्छा, कुरान में जो है से कुल, गैस से कह दीजिए, वो आ गया 332 टाइम्स। और जो कुरान में आ गया दे सेड कालू, वो भी आ गया 332 टाइम्स। ये कैसे हो गया? कुरान में शैतान का लफ्ज़ आ गया 88 टाइम्स। कुरान में एंजल मलाइका का लफ्ज़ आ गया 88 टाइम्स, सेम बराबर दोनों। कुरान में वुमन का लफ्ज़ 23 टाइम्स आ गया है, और मैन का लफ्ज़ भी 23 टाइम्स आ गया है। और आपको पता होगी 23 + 23 कितना होता है? 46, उतने होते हैं क्रोमोसोम्स इंसान के अंदर। 2n = 46, n = 23। कुरान में अल्लाह ताला ने वुमन के लिए 23 बार इस्तेमाल किया लफ्ज़, और मैन के लिए 23। अकल दंग रह जाती इन चीज़ों में है ना, न्यूमेरिकल मेरिकल्स में। अच्छा, कुरान में सन का जो लफ्ज़ है वो आ गया 33 टाइम्स, और सेम लाइट का जो लफ्ज़ है वो आ गया है 33 टाइम्स। ऐसे ही लाखों हजारों में, अब कितने बताऊंगा मैं आपको, है ना। ये जो उसके बारे में भी आ गया है, वो यूनिवर्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा, वो भी 1 मिनट। देखिए कुरान में जो है ना, प्रेयर, प्रेयर का लफ्ज़ 5 बार आ गया। नमाजें कितनी होती है? 5। कुरान में प्रेयर का लफ्ज़ भी 5 बार आ गया, ये भी सोचना है इंसान को। हाँ, वही ना, नंबर होते हैं क्रोमोसोम्स, वही। जो कुरान में जो है, कुरान में जो नमाज का लफ्ज़ है वो 5 बार आ गया। अब सोचा कितना सारा लिखा है, देखिए। कुरान में जो ना, प्रीच प्रीच करो, और टंग लिसान का लफ्ज़ 23 टाइम्स आ गया, दोनों। कुरान में वार्न और फेयर, खौफ और नुज़र, कितनी बार आ गए? 124 टाइम्स। कुरान में एक्शन और रिवॉर्ड दोनों आ गए 108 टाइम्स। कुरान में जो है ऐसे ही फेथ और डिसबिलीफ, कुफर और ईमान आ गए 25 टाइम्स ऐसे। ईमान और कुफर का लफ्ज 25 टाइम्स आ गया है। कुरान में जो है ना ऐसे ही पनाह मांगना और शैतान, ये दोनों आ गए 11 11 मरतबा। बैलेंस और जस्टिस 23 टाइम्स दोनों आ गए। ऐसे ही बहुत सारे जितने हम कल तक बोल सकते हैं हम, या आपको पता ही था इसको, इससे बहुत है साबित किया कुरान जो अल्लाह की किताब है, इन सिमेट्री से जो न्यूमेरिकल मिरेकल्स कुरान में पाए जाते हैं। और भी ऐसी ना वो यूनिवर्स के बारे में जो है। हाँ, ये जो है, देखिए ये आपको समझ आई चीज़ भी, देखिए। आप पता ही होगा ना कि करीबन करीबन जो है वाटर कितना है अर्थ पे? 70% वाटर है और 30% क्या है? लैंड है। सो नहल में पहले आयत 16 वर्ड पे एंड होती है, जो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स में बी में होते हैं। अच्छा हाँ, बिल्कुल। देखिए ये चीज़ भी इसमें है। देखिए आपको पता ही होगा ना, ये चीज़ जो है ना, बर किसको बोलते हैं? बर बोलते हैं लैंड को, और बाहर किसको बोलते हैं? समंदर को। लैंड कितना है अर्थ पे? ऐसे ऑलमोस्ट करीबन करीबन है वो 30%, 70% वाटर है। तो उस लिहाज से देखिए, कुरान में जो है ना, बर का लफ्स यानी कि लैंड का लफ्स वो बराबर आ गया, कितनी बार आ गया है? वो बराबर आ गया है। 1 मिनट, पेन कहाँ गया? कुरान में जो बर का लफ्ज है वो बराबर आ गया है। और जो कुरान में सी का लफ्ज है, बाहर का लफ्ज है, समंदर का लफ्ज है, वो 33 टाइम्स आ गया है। ठीक है। अब 12 + 33 कितना होता है? 45। ठीक है। अब देखा निकालेंगे हम रेशियो, देखिए। हम निकालेंगे रेशियो सी का और अर्थ का रेशियो। सी का और अर्थ का, सी कितनी बार आ गया है? शाबाश, 33 टाइम्स, ये सी है समंदर। और बाहर कितनी बार आ गया है? 12 बार, ये लैंड है।
हम निकालेंगे रेशियो उसका, ठीक है, ये टोटल है इसका, अर्थ है ना, टोटल क्या है, लैंड प्लस सी कितना क्या होता है, अर्थ। सी बाई अर्थ का रेशियो निकालेंगे हम, देखिए रेशियो निकालेंगे 33/45, वो कितना आएगा 0.7333333, ठीक है, इंटू क्या कितना करना है इसको, 100, कितना आता है ये, 73%, करीबन करीबन 73%। निकालिए आप किसका आप रेशियो, अब निकालेंगे हम रेशियो किसका, सी और अर्थ का निकाला हमने, अब निकालेंगे हम किसका, लैंड और अर्थ का, एक मिनट, ठीक है, 73.33% जो वाटर है वो करता है कवर अर्थ को, हो गया ना प्रूव यहाँ से भी, इस रेशियो से भी। अब देखिए आप एक और चीज़ यहाँ पे लिखा है, अब करेंगे हम लैंड का साबित, ठीक है, देखिए, अच्छा इसको अब्जद सिस्टम से करना है, लेकिन अब्जद सिस्टम से, अब्जद आपको पता नहीं होंगे अब्जद क्या होता है, मतलब पहले आपको अब्जद पढ़ना है ना, अब्जद क्या होता है, देखिए अब्जद क्या होता है, पहले अब्जद बताऊंगा मैं आपको अब्जद क्या होता है। अच्छा इतना तो हो गया साबित, फिर भी हाँ, जितना बाकी बचेगा वो क्या हो गया, लैंड। वरना मुझे अब्जद दिखाना है आपको, अब्जद आपको समझ नहीं आ जाएगा ना, अलिफ बा जीम दाल लिखते हैं ना कभी, अलिफ बा जीम, कोई बोलते हैं ना 76 जो है बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, वो है बिस्मिल्लाह, ये गलत है, ये बिदअत है ये सब चीज़ें, लेकिन इसको बोलते हैं अबजद, क्या बोलते हैं, इसमें एक होता है नंबर, मतलब अलिफ का एक वैल्यू है, बा का एक वैल्यू है, ता का एक वैल्यू है, अगर वो डालेंगे ना वो वैल्यू किस में, अलिफ बिस्मिल्लाह रहमान रहीम में, आंसर आएगा 786। ये बिदअत है, मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, लेकिन अबजद जो है वो अरबों ने इस्तेमाल किया है, अबजद सिस्टम। तो ये होता है ऐसे, इसको क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल मेरिकल्स, ऐसे ही बहुत सारे मेरिकल्स है। उसके लिए आप किताब ला सकते हैं, अच्छी सी किताब, पता नहीं मैंने कहाँ रखी है वो किताब, उसका नाम है 160 मेरिकल्स ऑफ कुरान, उसने लिखा है अच्छे से ये सारे मेरिकल्स। अब जाएंगे हम नीचे, इसने भी यहाँ पे ये लिखा है, ठीक है, जो यहाँ पे फसाद बलागत कुरान के अंदर है वो किसी कलाम में नहीं है, तो मखलूक की ये काविश नहीं है कि वो कलाम इलाही जैसा कलाम ला सके। तो इसके बाद अल्लाह फरमाता है क्या, फ़इल्लम तफ़अलू, अगर तुमने ऐसा नहीं किया, अगर तुमने ऐसा, फ़इल्लम तफ़अलू, अगर तुमने ऐसा नहीं किया, और अल्लाह खुद फरमाता है वलन तफ़अलू, तुम हरगिज़ भी ऐसा नहीं कर सकते हो, तुम हरगिज़ भी ऐसा नहीं कर सकते हो, फत्तकुन्नार, तो तुम डर जाओ अल्लाह ताला की आग से, नार से, अल्लती वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, जिसका जो वक़ूद है, जिसका फ्यूल है, वो लोग है और पत्थर है, यानी कि जहन्नम भटकाई जाएगी पत्थरों से और लोगों से। उइद्दत लिल काफिरीन, जो इन्हीं कुफ्फार के लिए जो अल्लाह का इनकार करते हैं, आखिरत का इनकार करते हैं, कुरान का इनकार करते हैं, उनके लिए यही जहन्नम है जिसमें वो जल जाएंगे। फ़इन लम तफ़अलू, अगर तुमने ऐसा नहीं किया, अल्लाह खुद फरमाता है वलन तफ़अलू, तुम हरगिज़ ऐसा नहीं कर सकते हो, यानी कि तमाम इंसानियत कासिर है कि वो कुरान जैसा कलाम ला सकेंगे। तो उन्हें अल्लाह ताला के अज़ाब से डरना चाहिए, क्योंकि ये हक है जिसका वो इनकार करते हैं। अच्छा वो पता है हदीस में क्या आ गया, कुरान की आयत है, इन्नकुम वमा तअबुदून मिन दूनिल्लाहि हसबु जहन्नम, बेशक तुम और जिनकी तुम इबादत करते हो अल्लाह के सिवा, वो जहन्नम का फ्यूल बन जाएंगे। कुफार के बारे में आ गया है। कुछ बोलते हैं इससे ये मुराद है कि जो है ना जहन्नम में जो है ना फ्यूल, वो गए वो बुत वगैरह जो दुनिया में उनकी परस्तिश करते हैं लोग, इससे यहाँ पे क्या, हिजारा पत्थर, यानी कि वो पत्थर डाल दिए जाएंगे इस जहन्नम में, और जहन्नम से भटकाई जाएगी, शायद इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हा इसके बारे में हजरत वही बोलते हैं, ठीक है, असनाम इससे मुराद है, असनाम, इससे मुराद क्या है, असनाम, अल हिजारा जो यहाँ पत्थर आ गए, इससे मुराद क्या है, असनाम, यानी कि बुत वगैरह इसे मुराद है। वही कुरान की यहाँ पे आयत जो मैंने आपको कही, इन्नकुम वमा तअबुदून मिन दूनिल्लाहि हसबु जहन्नम, तुम और जिनकी तुम इबादत करते हो अल्लाह के सिवा, वो जहन्नम का ईंधन बन जाएंगे, जहन्नम का फ्यूल बन जाएंगे। इंशाल्लाह इतना आज के लिए काफ़ी है, बाकी इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। अ, कल मैं बोल रहा हूँ फजर के बाद ही पढ़ेंगे सब, वही ठीक रहेगा इंशाल्लाह, क्योंकि